ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر میں شرکت کردہ مشارکین اور میرے دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس تعلیمی انعامی مسابقے میں میری تقریر کا عنوان ہے نشہ سماج کا ایک ناسور۔ میرے بھائیوں، ذرا سا غم ہوا، کوئی آزمائش و بلا آ پڑی، کوئی پیارا فوت ہو گیا، خاندانی کشیدگیاں، مالی مسائل نے جب انسان کو جھنجھوڑا، تب انسان نے عارضی پناہوں میں اپنی ذات کو چھپانے کی افسوسناک اور ناپاک کوشش کی۔ نشہ کر کے دھت پڑے رہنے کو آج کا انسان اپنا علاج سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ممبئی کے گنجان مسلم آبادیوں کے علاقے اور ان کی حالت زار کا رونا ایک دو دن کا نہیں، سالوں کا المیہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آج اسی سنگین موضوع پر بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں جو ہمارے معاشرتی وجود کے لیے ایک سم قاتل سے کم نہیں۔ میرے بھائیوں، نشہ صرف ایک بوتل، سرنج یا ایک سگریٹ کا دھواں نہیں، یہ دراصل انسانیت کی تذلیل، شرافت کا قتل اور مستقبل کی تباہی کا سامان ہے۔ نشہ ایک ایسا ناسور ہے جو نہ صرف جسم کو گلاتا ہے بلکہ روح کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اور لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 218۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ حرام ہے اور ہر نشہ آور چیز بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے وہ شراب نہ بھی ہو تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں لیا جانے والا ہر نشہ، چرس، بھانگ، سگریٹ، بیڑی، وائنز، پاؤڈر، آئس، کوکین، سب کچھ کو اس حدیث پر محمول کرتے ہوئے حرام قرار دیا جا سکتا ہے۔ منتیں چارہ ساز کون کرے، منتیں چارہ ساز کون کرے، درد جب جانواز ہو جائے۔ میرے بھائیوں، تعلیمی ادارے ہوں، کچی بستیاں ہوں، گنجان محلے ہوں، مسلم آبادیاں ہوں، کوئی ہائی پروفائل علاقہ ہو، نشے کی مست قلندر والی کرامات نے سبھی کو اپنے لپیٹے میں لے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آج نشے کا سب سے زیادہ شکار چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ جن بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہونی چاہیے، ان بچوں کے ہاتھوں میں نشے کی پڑیا ہوتی ہے۔ جو بچے والدین اور خاندان کا فخر و غرور ہوا کرتے تھے، وہ بچے آج کسی سنسان علاقے میں، کسی سنسان کنسٹرکشن والی جگہ پر اور کونے کھدروں میں چھپتے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، بچوں کے یہ زرد زرد چہرے، سوکھے سوکھے کالے ہونٹ، ایک مرکز پہ نہ ٹھہرنے والی یہ نگاہیں، دن بدن موت کی طرف رخصت ہونے والے یہ بچے ہم سے سوال کر رہے ہیں کوئی ہمیں بچا لو، ہم نے خود کو تباہی میں ڈال دیا ہے، اب ہم عاجز ہیں، کوئی تو آگے آؤ، ہمیں اس دلدل سے باہر نکالو۔ میرے بھائیوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی بہت اچھا آدمی یا لڑکا نشے کے جال میں پھنس گیا۔ نشے سے متعلق 3 دھوکے ایسے ہیں جو نشہ خور ابتدا میں سمجھ نہیں پاتا۔ نشے کا سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ نشہ ایک مزہ ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ بری صحبتیں ہوتی ہیں، یہ بتاتی ہے کہ نشہ ایک فیشن ہے۔ میرے بھائیوں، نشہ مزہ نہیں، سزا ہے۔ ایک بار پاؤ پڑنے کے بعد اس سے باہر نکلنا ناممکن ہے۔ نشے کا دوسرا دھوکہ یہ ہے کہ نشے سے سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کے جسم کی حقیقی طاقتوں کو ختم کر دے گا، 100 مسائل بڑھا دے گا، اور مسائل حل کرنے سے سلجھتے ہیں، بھاگنے سے نہیں۔ نشے کا تیسرا دھوکہ یہ ہے کہ سب کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر اپنا صالح تبدیل کر لیتے ہیں، خود کو تباہی میں ڈال دیتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ اپنے دوستوں کی دیکھی دیکھا کول بننے کے لیے ایسا کیا کرتے ہیں، یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہر مشکل سے فرار کا آسان راستہ نشہ ہے۔ بیکار کے حربے ہیں، ہمت والا وہ ہے جو ان سب کو نہ کہنے کا دم رکھتا ہو۔ میرے بھائیوں، کوئی محفوظ و مامون نہیں ہے، بوڑھے جوان بچوں کے ساتھ
ساتھ ساتھ اب لڑکیاں بھی نشہ کرنے لگی ہیں۔ ایک غیرت مند انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ غیرت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری بچیاں بھی نشے کا شکار ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیز، کلاسز میں بری صحبتوں نے عفت و عصمت کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ قابل تشویش بات یہ ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ منشیات چھوٹی چھوٹی گلیوں میں دستیاب ہیں۔ آج آپ کے بچے کو مفت کا نشہ دے رہے ہیں۔ جب یہ بچے نشے کے عادی ہو جائیں گے تب انہی بچوں سے چوری کروائی جائے گی۔ نجی و سرکاری رفاہی اداروں کی مختلف سرگرمیوں کے بعد بھی یہ نشہ بیچنے والوں پر کوئی پابندی نہیں لگ سکی۔ وجہ بدعنوانی اور کرپشن ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری طاقت ہماری تعلیم میں ہے، ہماری توحید میں ہے اور سنت نبوی کی پیروی میں ہے۔ دلوں کا سکون تو قرآن کی تلاوت میں ہے۔ زندگی کی کامیابی بر الوالدین میں ہے۔ اخلاق کی بلندی خدمت خلق میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی دنیا میں سکون نہیں پہنچا سکتا۔ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے؟ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے؟ تم اچھے مسیحا ہو، شفا کیوں نہیں دیتے؟ کیوں بھول گیا تو اپنے خوابوں کا نگر؟ کیوں بھول گیا تو اپنے خوابوں کا نگر؟ نشے کی تاریکی میں ڈوبا تیرا سحر۔ میرے بھائیوں، سگریٹ اور دھوئیں کے چھلے اڑانے والوں، ذرا خبر لو، کبھی اپنے بوڑھے ماں باپ کی آنکھیں بھی دیکھ لیا کرو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نشہ جو ہمارے سماج کا ایک ناسور بن چکا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ صلاح الدین، محمد میران، محمد عرفان، ذیشان احمد عبد المجید تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ لائق احترام حکم صاحبان، معزز و مکرم علماء کرام، مہمانان گرامی، ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر کی طرف سے شرکت کرنے والے جملہ احباب، آج کی اس تعلیمی و ثقافتی مسابقے میں مجھے جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے لب گشائی کرنی ہے وہ ہے اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے مگر ماں دیکھی ہے۔ سامعین کرام، اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آج ہمیں ایک ایسی ہستی کے مقام پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہے جس کی عظمت قرآن و سنت نے بارہا بیان کی گئی ہے۔ وہ ہستی جو محبت، شفقت، قربانی اور ایثار کا نشان ہے، وہ ہستی جو اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ماں کی، جس کا مقام اسلام میں اتنا بلند ہے کہ اس کی رضا اللہ کی رضا سے جڑی ہوئی ہے۔ آج ہی یہ تقریر اس عظیم ہستی کے مقام و مرتبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے تاکہ ہم سب اپنی ماں کی قدر کو سمجھیں اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ سورۃ الاحقاف لقمان آیت نمبر 14 میں ارشاد ربانی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا
وهنا على وهن وفصاله في عامين. اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی. اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رنج و تکلیف سے اٹھائے رکھا اور 2 سال تک اسے دودھ پلایا. اس آیت میں اللہ تعالی نے ماں کی مشقتوں کا ذکر کیا ہے. حمل کے 9 ماہ، ولادت کی تکلیف اور پھر بچے کی پرورش کے لیے راتوں کی نیند کو قربان کرنا، یہ وہ قربانیاں ہیں جو ماں اپنے بچوں کے لیے دیتی ہے. سورۃ الاحقاف آیت 9-15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اس کی ماں نے اسے مشقت سے اٹھایا اور مشقت سے اسے جنا. یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ماں کی قربانیوں کا کوئی بدل نہیں. وہ اپنی صحت، آرام اور خواہشات کو قربان کر کے اپنے بچوں کی زندگی کو سنوارتی ہے. یہ ماں ہی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے ایک رحمت بن کر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ماں کے مقام کو بارہا اجاگر کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، یعنی اے اللہ کے رسول کون سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، یعنی تمہاری ماں. اس نے دوبارہ پوچھا ثم من، یعنی پھر کون؟ آپ نے فرمایا امو کا، یعنی تمہاری ماں. تیسری بار پوچھا ثم من، تو آپ نے فرمایا امو کا، یعنی تمہاری ماں. چوتھی بار جب پوچھا تو آپ نے فرمایا ابو کا، یعنی تمہارے والد. صحیح بخاری حدیث نمبر 5971. اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ماں کا حق باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماں کی خدمت، اس کی عزت اور اس کی رضا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے. ماں کی خدمت اور اس کی خوشنودی جنت کا راستہ ہے. ماں کی دعائیں ہمارے لیے مغفرت اور کامیابی کا ذریعہ ہے اور اس کی نافرمانی اللہ کے غضب کا باعث بنتی ہے. محترم سامعین کرام، ماں صرف ایک ہستی نہیں بلکہ ایک مکمل مدرسہ ہے. وہ اپنے بچوں کی پہلی معلم، رہنما اور محافظ ہوتی ہے. حمل کے دوران وہ اپنی صحت اور آرام کو قربان کرتی ہے. ولادت کے وقت وہ موت کے منہ سے گزرتی ہے اور پھر بچے کی پرورش کے لیے اپنی راتیں جاگتی ہے، اپنی بھوک اور پیاس کو بھول جاتی ہے اور اپنے بچوں کی خوشی اپنی خوشی سمجھتی ہے. ماں کا کردار صرف گھریلو زندگی تک محدود نہیں بلکہ وہ اپنے بچوں میں ایمان، اخلاق اور تقوی کے بیج بوتی ہے. تاریخ گواہ ہے عظیم شخصیات کی کامیابی کے پیچھے ان کی ماں کی دعائیں اور تربیت ہوتی ہے. مثال کے طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی ایسی تربیت کی کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار بنے. حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی جنہیں اللہ نے اپنا کلمہ قرار دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. رواہ ترمذی حدیث نمبر 1998. ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائے عن عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضا والدین کے رضا میں ہے اور اللہ کا غضب والدین کے غضب میں ہے. رواہ ترمذی حدیث نمبر 1899. اب میں آخر میں ایک شعر کے ساتھ رخصتی چاہتا ہوں. اے خدا مجھ کو تو اپنے توفیق سے فضل دے، ماں کے قدموں کو تو بنا دے میری سرزمی، ماں کے قدموں کو تو بنا دے میری سرزمی، زندگی گزرے یہیں پھر روح بھی نکلے یہیں.
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں کی مقام و مرتبے کو سمجھنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران، محمد عرفان، ذیشان احمد عبد المجید، محمد عفان، محمد قاسم تیار رہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل خمر حرام. رواہ مسلم. حاضرین مجلس، حکم صاحبان، باوقار علماء اکرام، دور صاحب مہمان عزیز اور پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ہے نشہ سماج کا ایک ناسور. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے نہ صرف ہمارے نوجوانوں کی زندگی کو برباد کیا ہے بلکہ ہمارے پورے معاشرے کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کو پاکیزگی، عقل، شعور اور خودداری کی تعلیم دیتا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ نشے کی لعنت پر جکڑا جا رہا ہے، کبھی شراب کے ذریعے، کبھی گانجا، چرس یا دوسری نشاور چیزوں کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 9 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور فال کے تیر سب گندے شیطانی کام ہے، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ آیت کریمہ ہمارے لیے واضح پیغام ہے کہ شراب اور ہر قسم کا نشہ شیطانی عمل ہے. شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان کی گرز ظاہر ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ اپنی حدود بھول جائے، نماز، ذکر، والدین کی عزت، سب کچھ سب اپنے پیروں تلے رون دے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام. صحیح مسلم. ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے. آج کے دور میں صرف شراب ہی نہیں بلکہ نشے کی سینکڑوں شکلیں ایجاد ہو چکی ہے. کبھی سگریٹ، کبھی گٹکا، کبھی نشاور گولیاں. لیکن یاد رکھیں نشہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اس کا انجام ایک ہی ہے، عقل کا زوال، صحت کی بربادی، خاندان کی تباہی اور آخرت کی رسوائی. سامعین کرام، بتلانا مقصود یہ ہے کہ شیطان تمہیں کچھ الفاظ سے بہکاتا ہے، کہتا ہے بس ایک بار ٹرائی کرو. سب دوست کرتے ہیں لیکن وہ ایک بار ہی تمہیں مستقل غلام بنا دیتا ہے، تمہیں آزادی کا جھانسا دیتا ہے، مگر حقیقت میں تمہاری زندگی کا کنٹرول چھین لیتا ہے، تمہاری عزت، تمہارے خواب، تمہاری والدین کا سکون سب کچھ برباد کر دیتا ہے. نشے کے باعث لوگ اپنی ماں، باپ، بیوی، بچوں تک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. کتنے ہی گھر برباد ہوئے، کتنی مائیں روتی ہے کیونکہ نشے نے ان کی زندگی جہنم بنا دی. آئے ذرا سوچے جو پیسے نشے میں ضائع کرتے ہیں اگر وہی پیسے ہم قرآن پڑھنا، علم حاصل کرنا، غریبوں کی مدد میں لگانا تو کتنا سکون، کتنی عزت، کتنی برکت ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزول قدم عبد او یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنی. قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک اس سے اس کی عمر کے بارے میں نہ پوچھا جائے کہ کہاں گزاری. تو بتائیے بھائیو، کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ ہم نے اپنی عمر نشے میں ضائع کی؟ نہیں، ہرگز نہیں. اب ضرورت ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اس لعنت کے خلاف جہاد کرے، گھروں میں، اسکولوں میں، مساجد میں نوجوانوں کو سمجھائے، نشے کے نقصانات بتائے، ان کے لیے حلال تفریحات کے مواقع پیدا کرے. اگر کوئی نشے میں مبتلا ہے تو اسے پڑھنے نہ دے بلکہ پیار سے واپس لانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اس کو ہدایت دے. آخر میں ہم کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم یہ نشے سے بچیں گے، اپنے گھر، اپنی گلی، اپنے معاشرے کو بھی اس لعنت پاک کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں صحیح پاکی زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذیشان احمد عبد المجید، محمد عفان، محمد قاسم، محمد حسین، محمد عرفان تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. سورۃ اللقمان میں آیت نمبر 14. صدر مجلس نظم اجلاس باوقار علماء اکرام. میرے محترم عزیز دوستوں بزرگوں، آج میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ. جی ہاں، وہ ماں جس کی قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے، وہ ماں جس کی محبت دنیا کی سب سے سچی اور سب سے پاکیزہ سب سے بے لوث محبت ہے. ذرا سوچے، جب ہم دنیا میں آئے ہم نہ بول سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ اپنے بھوک پیاس کا حال کہہ سکتے تھے، تب ہماری ماں نے ہمیں گود میں اٹھایا، راتوں کو جاگ جاگ کر دودھ پلایا، خود بھوکی رہی مگر ہمیں کھلایا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامِينَ. سورۃ اللقمان میں آیت نمبر 14. یعنی ہم انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی. اس کی ماں نے اس کمزوری پر کمزوری اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں دودھ چھڑایا. کتنی تکلیفیں، کتنی مشقتیں صرف اس لیے برداشت کی تاکہ ہم سکون سے جی سکے. میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حسین سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امّو کا تیری ماں. اس نے پھر سے پوچھا، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا، امّو کا تیری ماں. اس نے پھر سے تیسری بار پوچھا تو فرمایا، امّو کا تیری ماں. چوتھی بار پوچھا تو فرمایا، ثم ابو کا، پھر تیرا باپ. 3 مرتبہ ماں کا ذکر، پہلے وہ پھر باپ کا. یہ بتانے کے لیے کہ ماں کی خدمت، ماں کی خوشنودی اور ماں کی دعا کتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ تک نہیں لگا سکتے. ایک ماں کی دعا زندگی بدل سکتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آج میں جس مقام پر یہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، اور کتنے ایسے جو اپنی ماں کو رلا دیتے ہیں. پھر زندگی میں سکون، برکت، کامیابی سب چھن جاتی ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بولا، یا رسول اللہ، میں ہجرت کے لیے آیا ہوں، اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجعی الیہما فاعذکہما کما ابکیتما. یعنی واپس جا، جس طرح انہیں رلایا اسی طرح ہنسا دے. یہی جنت کا راستہ ہے، والدین کی خدمت اور خوشی. یعنی جو اپنی ماں کی خدمت کرے گا، جو اپنے ماں کے قدموں کو چومے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. لیکن آج اپنے سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لے تو اللہ کی قسم بہت سے گھرانے آپ دیکھیں گے جس میں بہت سے لوگ اپنی ماں کو وقت نہیں دیتے. موبائل فون، دنیا کی مشغلے، سب کے لیے وقت ہے، مگر اپنی ماں کے پاس بیٹھنے، ان کا حال پوچھنے، ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے کا وقت نہیں ہے. یاد رکھو دوستو، جس دن ماں چلی جاتی ہے اس دن انسان کے ساتھ دعا کی وہ چھت اڑ جاتی ہے جو ہر مصیبت میں سایہ کرتی تھی. سوال یہ ہے کہ اصل میں ماں کی خدمت کیسے کرے؟ تو سن لو، ان کی بات ادب سے سنو، ان کے سامنے آواز بلند نہ کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو. اگر وہ بوڑھی ہو گئی ہے، ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنو، ان کے لیے دعا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب، ان پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھ پر رحم کیا. آخر میں آپ سب سے کچھ چند باتیں کر اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو اس کی خدمت اپنی زندگی کا مقصد بنا لو. اگر وہ اس دنیا سے جا چکی ہے تو ان کے لیے دعا کرتے رہو. ان کے قبر پر جا کے قرآن نہ پڑھو بلکہ استغفار کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتے تب اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. انہی میں سے ایک ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ماں کی قدر کرنی، ان کی خدمت کرنی، ان کی دعاؤں سے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عفان، محمد قاسم، محمد حسین، محمد عرفان، ریحان عطا اللہ چودھری، یہ لوگ تیار رہیں. محمد عفان، محمد قاسم، محمد عفان، محمد قاسم. چلیے آگے محمد حسین، محمد عرفان، ریحان عطا اللہ چودھری تیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمد ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد، قال اللہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. حاضرین مجلس، صدر اجلاس،
حکم صاحبان اور معزز علماء کرام، آج میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کہنے جا رہا ہوں وہ ہے اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ۔ جی ہاں، وہ ماں جس کے قدموں تلک جنت رکھ دی گئی ہے، وہ ماں جس کی محبت دنیا کی سب سے سچی، سب سے پاکیزہ، سب سے بے لوث محبت ہے۔ ذرا سوچئے، جب ہم اس دنیا میں ہیں تب ہم نہ بول سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ اپنی بھوک پیاس کا حال کسی کو کہہ سکتے تھے۔ تب ہماری ماں نے ہمیں گود میں اٹھایا، راتوں کو جاگ جاگ کر دودھ پلایا، خود بھوکی رہی مگر ہمیں کھلایا، خود پیاسی رہی مگر ہمیں پلایا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ یعنی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں دودھ چرایا۔ کتنی تکلیفیں، کتنی مشقتیں صرف اسی لیے برداشت کی تاکہ ہم سکون سے جی پائیں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امو کا، تیری ماں۔ پھر دوسری بار پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، امو کا، تیری ماں۔ پھر تیسری بار پوچھا، فرمایا، امو کا، تیری ماں۔ پھر چوتھی بار پوچھا، فرمایا، ثم ابو کا، پھر تیرا باپ۔ بخاری مسلم۔ 3 بار ماں کا ذکر اور پھر باپ کا، یہ بتانے کے لیے کہ ماں کی خدمت، ماں کی خوشنودی، ماں کی دعا کتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ تک نہیں لگا سکتے۔ ایک ماں کی دعا زندگی بدل سکتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے جو کہتے ہیں آج میں جس مقام پہ ہوں وہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، اور کتنے لوگ ایسے جو ماں کو رلا دیتے ہیں، پھر زندگی سے سکون، برکت، کامیابی سب چلی جاتی ہے۔ لیکن آج سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لیں تو اللہ کی قسم بہت سے گھرانے دیکھیں گے جس میں بہت سے لوگ اپنی ماں کو وقت نہیں دیتے، موبائل، دوست، دنیا میں مشغل ہے، سب کے لیے وقت ہے مگر اپنے ماں کے پاس بیٹھنے، ان کا حال پوچھنے، ان کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانے کا وقت نہیں۔ تو یاد رکھو دوستو، جس دن ماں چلی جاتی ہے اس دن انسان کے سر سے دعا کی وہ چھت اٹھ جاتی ہے جو ہر مصیبت میں سایہ کرتی تھی۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو پھر ان کی خدمت کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لو۔ اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے تو پھر ان کے قبر پہ جا کے قرآن نہ پڑھو بلکہ ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھ پر بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، مجھ پر رحم فرمایا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع اور تیسرا ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماں کی قدر کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کے دعا سے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ریحان عطا اللہ چودھری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور دیگر سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوں جو ہمارے معاشرے کا ایک کینسر بن چکا ہے، نشہ سماج کا ایک ناسور. محترم سامعین، نشہ نہ صرف ایک فرد کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے بلکہ پورے معاشرے کے اخلاق، امن اور صحت پر منفی اثر ڈالتا ہے. آئیے سب سے پہلے جان لیں کہ نشہ کیا ہے. لغوی طور پر نشہ مسکر وہ چیز ہے جو عقل و شعور کو مدھم یا ختم کر دے، جسم اور ذہن کو قابو سے باہر کر دے. مگر عملی طور پر نشہ صرف شراب نہیں، یہ وہ ہر شے ہے جو انسان کو ہوش و خیرت سے محروم کر دے. شراب، چرس، ہیروئن، کوکین، نشہ آور گولیاں، گٹکا، پان، پراگ، چینی خینی، تمباکو، حقہ وغیرہ. اسلام نے اصولی طور پر کہا ہر وہ چیز جس سے عقل ضائع ہو حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نشہ اور اس کے اثرات کی سخت ممانعت فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. سورۃ المائدہ آیت نمبر 90. اے ایمان والو، بے شک شراب، جوئے وغیرہ شیطانی عمل ہے، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. اسی سورے میں آگے اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈالے اور تم اللہ کی یاد اور نماز سے غافل رہو. سنن ترمذی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ کچھ چیزوں کے تھوڑے فائدے بھی ہو مگر ان کے نقصانات ان سے کہیں زیادہ ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. سورۃ البقرہ آیت نمبر 219. یہ آیات سیدھی اور غیر مبہم ہدایت ہے. نشہ انسان اور معاشرے دونوں کے لیے روحانی، اخلاقی اور سماجی طور پر تباہ کن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان میں نشے کے بارے میں واضح اور جامع ارشادات ملتے ہیں. مسلم شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، نشہ ہی شراب ہے اور شراب حرام ہے. سنن ترمذی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے: بنانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، پلانے والے، پینے والے وغیرہ وغیرہ. یعنی پوری سپلائی چین گناہ میں شریک ہے. شراب پینے والے کا ایمان اور اس کے عملی اثرات پر سخت انتباہ موجود ہے. صحیحین کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے شراب پی اور توبہ نہ کی تو انہیں آخرت میں جنت سے محروم رکھا جائے گا. یہ نصوص ہمیں بتاتی ہے کہ شراب کے خلاف اسلام کا موقف صرف اخلاقی نصیحت نہیں بلکہ قطع ممانعت اور سماجی احتیاط ہے. نشہ فرد کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. جگر، دل، دماغ، پھیپھڑے، گردے اور دیگر اعضاء تباہ ہو جاتے ہیں. یادداشت ختم، دماغی بیماری، کینسر، قلبی بیماری وغیرہ وغیرہ. ڈپریشن، تشدد، اشتعال، خوف، خودکشی کے رجحانات بڑھ جاتے ہیں. معاشرتی نقصانات بھی ہے. گھر ٹوٹتے ہیں، طلاق خلا کا مسئلہ آتا ہے، بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے، والدین کا خون خشک ہو جاتا ہے، غربت و بھوک و بے روزگاری عام ہو جاتی ہے، جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، خاندان غربت کی طرف آتا ہے. اخلاقی تباہی، جھوٹ، فریب، بدتمیزی، گالی گلوچ کا سبب بنتا ہے. سامعین کرام، قابل غور ہے کہ قرآن نے ہمیں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود کو تباہی میں نہ ڈالو، نشہ اسی ہلاکت کی راہ ہے. سامعین کرام، نشے کے دینی نقصانات بھی ہیں. نماز، روزہ، عبادات اور ذکر سے غافل کرتا ہے. محترم سامعین، دوستوں کے اثر میں آ کر نوجوان غلط راستے اختیار کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. سامعین کرام، حل اور اصلاح کی راہ یہ ہے کہ دینی تعلیم عام کی جائے، نشے کی حرمت پر خطبے دروس ہو، نشہ ترک کرنے کے لیے مراکز بنائے جائے اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں مشغول کیا جائے اور حکومت سخت قوانین نافذ کرے. نوجوانوں، اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو. تم اللہ کی قیمتی سرمایہ ہو. ہنر سیکھو، کھیل کود اور نیک مصروفیات اختیار کرو.
والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر رکھے، ان کے دکھ سنے، ان کے دل کا دروازہ بند نہ ہونے دے، انہیں ایسا ماحول دے جہاں وہ خوش و مطمئن رہ سکے۔ ہم سب ایک دوسرے کو رسوا ہونے سے بچائیں، برائیاں چھپانے کے بجائے علاج اور رہنمائی کی طرف لائیں۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ نشے سے نفرت، صحت سے محبت اور اپنے گھروں، اسکولوں، محلوں اور مساجد میں نشے کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ آئیے ہم آخر میں اسی عظیم ہدایت کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ نشہ سماج کا ایک ناسور، اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکے، صرف خود نہ بچے بلکہ اپنے آنے والے نسلوں کو بھی اس سے محفوظ رکھے۔ آئیے ایک مرتبہ دل سے دعا کرے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ مجھے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور بے نیازی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہد سرور عالم چودھری، اس کے بعد فہد شاہ عالم سید عفان نظر ملک تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور دیگر سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوں جو ہمارے معاشرے کینسر بن چکا ہے، نشہ سماج کا ایک ناسور۔ محترم سامعین، نشہ نہ صرف ایک فرد کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے بلکہ پورے معاشرے کے اخلاق، امن، صحت اور ترقی پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے جان لیں کہ نشہ کیا ہے۔ لغوی طور پر نشہ مسکر وہ چیز ہے جو عقل و شعور کو مدھی میں ختم کر دے، جسم اور ذہن کو قابو سے باہر کر دے، مگر عملی طور پر نشہ صرف شراب نہیں، یہ وہ عرصہ ہے جو انسان کو شکر سے محروم کر دے۔ شراب، چرس، ہیروئن، کوکین، نشہ اور گولیاں، گٹکا، پان، پراگ، چینی، خنی، تمباکو، حقہ وغیرہ۔ اسلام نے اصولی طور پر کہا ہر وہ چیز جس سے عقل ضائع ہو حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نشہ اور اس کے اثرات کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا وغیرہ شیطانی عمل ہے، لہذا ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی سورہ میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈالے اور تم اللہ کی یاد اور نماز سے غافل رہو۔ سنن ترمذی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لا اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کچھ چیزوں کے تھوڑے فائدے بھی ہو مگر ان کے نقصانات ان سے کہیں زیادہ ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ آیات سیدھی اور غیر مبہم ہدایت ہے۔ نشہ انسان اور معاشرے دونوں کے لیے روحانی، اخلاقی اور سماجی طور پر تباہ کن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان میں نشے کے بارے میں واضح اور جامع ارشادات ملتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ ور چیز حرام ہے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، کل مسکر خمر و کل خمر حرام، نشہ شراب ہے اور شراب حرام ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمایا، بنانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، پلانے والے، پینے والے وغیرہ وغیرہ، یعنی پوری سپلائی چین گناہ میں شریک ہے۔ شراب پینے والے کا ایمان اور اس کے عملی اثرات پر سخت انتباہ موجود ہے۔ اور صحیحین کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہوں نے شراب پی اور توبہ نہ کی تو انہیں آخرت میں جنت سے محروم رکھا جائے گا۔ یہ نصوص ہمیں بتاتی ہے کہ نشے کے خلاف اسلام کو موقف صرف
اکرام، نشے کی حالت میں گاڑی چلانے سے ٹریفک حادثات بڑھتے ہیں، تشدد کے واقعات جنم لیتے ہیں۔ قابل غور ہے کہ قرآن نے ہمیں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ خود کو تباہی میں نہ ڈالو، نشہ اسی ہلاکت کی راہ ہے۔ سامعین اکرام، نشے کے دینی نقصانات بھی ہیں۔ نماز، روزہ، عبادات اور ذکر سے غافل کرتا ہے۔ محترم سامعین، دوستوں کے اثر میں آ کر نوجوان غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کا دین پکڑتا۔ جب نوجوان کے پاس مثبت مصروفیات نہ ہو تو خالی وقت میں غلط چیزیں بنا لیتا ہے، اور کچھ لوگ عارضی رات کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں، فلمی کردار نشے کے لیے مراعز کرتے ہیں۔ قرآن نے خبردار کیا جو انسان غلط صحبت اپنائے گا وہ اسی قدر خطرناک راستے پر جائے گا۔ نشے کے خلاف صرف ممانعت کافی نہیں بلکہ عملی منصوبہ بندی، علاج اور سماجی تعاون ضروری ہے۔ سامعین اکرام، حضرت اصلاح کی رائے یہ ہے کہ دینی تعلیم عام کی جائے، نشے کی حرمت پر خطبہ دروس ہو، نشہ ترک کرنے کے لیے مراکز بنایا جائے اور حکومت سخت قوانین نافذ کرے۔ نوجوانوں، اپنی زندگی ضائع نہ کرو، تم اللہ کا قیمتی سرمایہ ہو۔ اپنے آپ کو جاب سے وابستہ کرو، ہنر سیکھو، کھیل کود اور نیک مصروفیات اختیار کرو۔ ہم والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کے دوستوں پر نظر رکھے، ان کا دل کا دروازہ بند نہ ہونے دے، ان کے دکھ سنے اور انہیں ایسا ماحول دے جہاں وہ خوش و مطمئن رہ سکے۔ ہم سب ایک دوسرے کو رسوانے سے بچائے، برائیاں چھپانے کی بجائے علاج اور رہنمائی کی طرف لائے۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ نشے سے نفرت اور صحت سے محبت، اپنے گھروں، محلوں، اسکولوں اور مساجد سے نشے کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ آخر میں اسی عظیم دعوت کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ نشہ سماج کا ایک ناسور، اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکے، صرف خود نہ بچے بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ آئیے ایک مرتبہ دل سے دعائیں کریں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ مجھے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور بے نیازی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہد شاہ عالم سید، عفان نظر ملک، ذیشان چودھری، مطیع اللہ چودھری تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور دیگر سامعین، میرا آج کا موضوع ہے اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ۔ دینی بھائیوں، اگر آپ دنیا کی سب سے عظیم ہستی کو دیکھنا چاہیں تو کسی بادشاہ کے تخت کی طرف نہ دیکھے، نہ کسی سردار کے جاہ و جلال پر نظر ڈالے، بلکہ اس عورت کو دیکھے جو اپنے بچے کو گود میں تھامے راتوں کو جاگتی ہے، اپنے آرام کو قربان کرتی ہے، اپنی بھوک کو بھول کر اپنے لگتے جگر کو کھلاتی ہے، وہ ہستی ماں ہے۔ اس لیے اسلام نے عورت کو ہر رشتے میں عزت بخشی، لیکن ماں کے رشتے کو سب سے بلند مقام عطا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ماں کی آغوش بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی دعائیں انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے اسلام نے جو ماں کو عظمت بخشی وہ کسی اور رشتے کو نصیب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ماں ہے جو 9 ماہ بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، شدید تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے اور اپنے بچے کے لیے ہر قربانی دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بار بار بیان فرمائے ہیں، لیکن غور کریں جب بھی والدین کا ذکر آیا تو اکثر جگہ ماں کی مشقت اور قربانی کو خاص طور پر نمایاں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
وَلِشْكُلِّ وَلِوَالِدَيْكَ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزور اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور 2 برس میں دودھ چھڑایا، بس میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ محترم سامعین، غور کریں، اللہ نے ماں کی تکالیف کو الگ ذکر کیا تاکہ انسان کبھی بھول نہ سکے کہ اس کی زندگی کی بنیاد کس قربانی پر رکھی ہے۔ یہ اس طرح فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا، یعنی ماں کے ہر لمحے کی زندگی اولاد کے لیے ایثار اور قربانی کا نام ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار ماں کی عظمت کو بیان فرمایا۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یعنی جو ماں کی خدمت کرے گا جنت کا دروازہ اس پر کھول دیا جائے گا اور وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ محترم سامعین، ماں باپ میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں کا حق باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ ماں کی عظمت کا اعلان ہے۔ اور شاعر نے کہا سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ دینی بھائیوں، ایک صحابی جہاد کی اجازت لینے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے قدموں کے پاس رہو، تمہاری جنت وہی ہے، یعنی ماں کی خدمت کا درجہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ محترم سامعین، صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جو اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر طواف کرا رہا تھا۔ اس نے پوچھا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے اس کی ایک آہ کا بھی بدلہ ادا نہیں کیا جو اس نے تمہیں جنم دیتے وقت بھری تھی۔ سبحان اللہ، ماں کا حق ایسا ہے کہ پوری زندگی بھی خدمت کرتے رہے تبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، ماں کی دعا رحمت ہے اور ماں کی بد دعا ہلاکت کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، دعوت الوالد و دعوت المظلوم و دعوت المسافر، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے، والد کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ یعنی اگر ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن اگر ماں بد دعا دے دے تو انسان کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ افسوس کہ آج ہم اپنی ماں کی قدر نہیں کرتے۔ مغربی تہذیب نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ بڑھاپے میں ماں کو اٹھا بھیج دو۔ بعض اولاد اپنی ماں کو تنہا کمرے میں چھوڑ دیتی ہے، ان کی خدمت سے جی چراتی ہے۔ یاد رکھو ماں کو رلانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو تو پہلے اپنی ماں کو راضی کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں کامیابی ملے تو اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جاؤ، کیونکہ وہی قدم جنت کا راستہ ہے۔ اس لیے ہم اپنی ماں سے نرمی سے بات کریں، انہیں اف تک نہ کہے، ان کی خدمت کو سعادت سمجھے، ان کی زندگی اور بعد وفات دعائیں کریں۔ آئیے آخر میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ماؤں کی خدمت کرنے اور ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عفان نظر ملک، ذیشان چودھری مدی اللہ چودھری، ذیشان احمد محمد شفیق تیار رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور دیگر سامعین، میرا آج کا موضوع ہے اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ۔ دینی بھائیوں، اگر آپ دنیا کی سب سے عظیم ہستی کو دیکھنا چاہے تو کسی بادشاہ کے تخت کی طرف نہ دیکھے، نہ کسی سردار کے جاہو جلال پر نظر ڈالے، بلکہ اس عورت کو دیکھے جو اپنے بچے کو گود میں تھامے راتوں کو جاگتی ہے، اپنے آرام کو قربان کرتی ہے اور اپنی بھوک کو بھول کر اپنے لگتے جگر کو کھلاتی ہے۔ وہ ہستی ماں ہے، اس لیے اسلام نے عورت کو ہر رشتے میں عزت بخشی، لیکن ماں کے رشتے کو سب سے بلند مقام عطا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8۔ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ماں کے آغوش بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی دعائیں انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے اسلام نے جو ماں کو عظمت بخشی وہ کسی رشتے کو نصیب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ماں ہے جو نوماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، شدید تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے ہر قربانی دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بار بار بیان فرمائے ہیں، لیکن غور کرے جب بھی والدین کا ذکر آیا اکثر جگہ ماں کی مشقت اور قربانی کو خاص طور پر نمایاں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ ہم نے انسان کو اس کی ماں کے بارے میں نصیحت کی، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزور اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور 2 برس میں دودھ چھڑایا، بس میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ محترم سامعین، غور کرے اللہ تعالیٰ نے ماں کی تکالیف کو الگ ذکر کیا تاکہ انسان کبھی بھول نہ سکے اس کی زندگی کی بنیاد کس قربانی پر رکھی گئی تھی۔ اسی طرح فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی کے ساتھ جنا، یعنی ماں کے لمحے کی زندگی اولاد کے لیے ایثار اور قربانی کا نام ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار ماں کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ جنت ماں کی قدموں تلے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت قدام الامہات، جنت ماں کی قدموں تلے ہے، یعنی جو ماں کی خدمت کرے گا جنت کا دروازہ اس پر کھول دیا جائے گا اور وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ ماں باپ میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ماں کی عظمت کا اعلان ہے۔ اور شاعر نے کہا سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ دینی بھائیوں، ایک صحابی جہاد کی اجازت لینے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کی قدموں کے پاس رہو، تمہاری جنت وہی ہے، یعنی ماں کی خدمت کا درجہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ سامعین اکرام، صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا تھا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ایک شخص آیا جو اپنی ماں کو کندھوں پر بیٹھا کر طواف کرا رہا تھا۔ اس نے پوچھا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اس کی ایک آنکھ کبھی بدلہ ادا نہیں کیا جو اس نے تمہیں جنم دیتے وقت بھری تھی۔ سبحان اللہ، ماں کا حق ایسا ہے کہ پوری زندگی بھی خدمت کرتے رہے تب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، ماں کی دعا رحمت ہے اور ماں کی بدعا ہلاکت کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، دعوت الوالد و دعوت المظلوم و دعوت المسافر۔ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے، والد کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ یعنی اگر ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن اگر ماں بدعا دے دے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو جاتی ہے۔
अफसोस कि आज हम अपनी माँ की कदर नहीं करते। मगरिबी तहजीब ने हमें ये सिखा दिया कि बुढ़ापे में माँ को ओल्ड होम भेज दो। बाज औलाद अपनी माँ को तन्हा कमरे में छोड़ देती है, उसकी खिदमत से जी चुराती है। याद रखो, माँ को रुलाने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो तो पहले अपनी माँ को राजी करो। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया व आखिरत में कामयाबी मिले तो अपनी माँ के कदमों से लिपट जाओ, क्योंकि वही कदम जन्नत का रास्ता है। इसलिए माँ से नरमी से बात करे, माँ को उफ तक ना कहे, उनकी खिदमत को सादत समझे, उनकी जिंदगी और बाद वफात दुआ करे। आइए आखिर में हम सब मिलकर दुआ करते हैं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। अल्लाह हम सबको अपने माओ की खिदमत करने और दुआएं लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ीशान चौधरी मतीउल्लाह चौधरी, ज़ीशान अहमद मोहम्मद शफीक, मोहम्मद इसहाक फ़राहीम तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु खमरिन हराम। सदर ज़ी वक़ार, हकम साहिबान, मुशफ़िक़ असातिज़ाए कराम, आज के इस सालाना इनामी मुसाबक़े में मेरी तकरीर का उन्वान है नशा समाज का एक नासूर। मोहतरम सामीन, नशा एक ऐसी लानत है जो इंसान के अक़ल, सोच और उसके ज़मीर को मिटा देती है। ये एक इंसान को इंसानियत के मकाम से हटाकर हैवानियत के दर्जे तक पहुंचा देती है। एक ऐसा मीठा जहर है जो इंसान को दुनिया व आखिरत से बेगाना कर देता है। एक नशेड़ी न अपना वफादार होता है, न अपने वालिदैन का फरमाबरदार होता है, और न वो कौम व मिल्लत का सरबलंद फर्द होता है। उसको ये फिक्र ही नहीं होती कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा, उसकी पढ़ाई का क्या होगा और उसकी इज्जत का क्या होगा। मोहतरम सामीन, हमारे माशरे में मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान किसी संगीन खतरे से खाली नहीं। अगर हम सब इस शैतानी अमल को रोकने की कोशिश नहीं किए तो हमारी ये नौखे नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगी और हमारा माशरा कभी तरक्की ना पा सकेगा। इसलिए कि इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होती है, ख़ानदान की रुसवाई होती है और माँ बाप की रुसवाई होती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस शैतानी अमल को हराम करार देते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अस्लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सूरह माइदा आयत नंबर 90। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा। सूरह निसा आयत नंबर 43। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तीसरे मकाम पर इरशाद फरमा रहा है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक में इसको हराम करार देते हुए फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन खमर व कुल्लु खमरिन हराम, अखरजहु मुस्लिम। और एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, अल खमरु उम्मुल खबाइस, अखरजहु नसाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह के रसूल इस पर लानत फरमाई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लअनल्लाहुल खमरा व शारिबहा।
اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ نشہ ہماری عبادات کو اور نیک عملوں کو بھی کھا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يشرب الخمر رجل من امتی فيقبل اللہ منہ صلاة 40 یوما. اور یہ نشہ ہماری عبادات کو بھی کھا جاتا ہے. محترم سامعین، آج کا نوجوان اس نشے میں ملوث ہو چکا ہے، اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی فارم ہاؤس میں، تو کبھی ہوٹلوں میں، تو کبھی کلبس میں، تو کبھی برتھ ڈے پارٹی میں، تو کبھی نئی سال کی پارٹی میں جمع ہو کر نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے. تو کوئی سگریٹ پیتا ہے، تو کوئی دھواں اڑاتا ہے، تو کوئی شراب پیتا ہے، تو کوئی چرس اور گانجے جیسی منشیات کا استعمال کرتا ہے، اور اپنے ماں باپ کی کمائی، خون پسینے کی کمائی یوں ہی ضائع و برباد کر دیتا ہے. محترم سامعین، ہمارے معاشرے، سماج اور سوسائٹی میں پھیلنے والی آپسی بغض و عداوت اور دشمنی اسی نشے اور نشے کے استعمال سے جنم لیتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. میرے بھائیوں، افسوس کی قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کے باوجود بھی آج ہمارا مسلم معاشرہ اس قبیح فعل کو انجام دینے میں سب سے آگے ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والا کل مسکرین حرام کو بالائے طاق رکھ کر مسجد سے نکلتے ہی سگریٹ کی لمبی قص کھینچ کر فضاؤں میں دھواں اڑاتے نظر آتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے اس کو ختم کرنے کے لیے متحد ہوں. یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ان سے بچ کر رہیں. اور سب سے بڑی چیز، اللہ رب العزت سے دعا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اچھے دوست کا انتخاب کرے، نماز کے پابند بنے، علماء کرام سے جڑ کر رہیں. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نشہ آور چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین. یہ زہر فقط جسم نہیں ایمان بھی کھا جاتا ہے، یہ زہر فقط جسم نہیں ایمان بھی کھا جاتا ہے. نشہ انسان کو حیوان بنا جاتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذیشان احمد محمد شفیق، محمد اسحاق فراہیم، نبیل احمد منیہار تیار رہیں. بے لگی نہیں لگی نہیں رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکرین خمر و کل مسکرین حرام. محترم صدر مجلس، واقم صاحبان و معزز علماء کرام اور میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس تعلیمی انعامی مسابقے میں میرا موضوع خطابت ہے نسل سماج کا ایک ناصور. معزز حاضرین و سامعین، شراب اور نشہ اور اشیاء کے استعمال کی تاریخ کم و بیش اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانی تہذیب کی تاریخ. لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ انسان نے ام الخبائث کا استعمال کب شروع کیا اور اس کی نامسود ایجاد کا سہرا کس کے سر ہے. تاہم اس برائی نے جتنی تیزی اور جتنی گہرائی تک اپنی جڑیں پھیلائی ہیں، اس کا اندازہ اس طور سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تمام عالمی مذاہب نے اس کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے. لیکن پھر بھی ان تمام تدارکی اقدامات کے باوجود منشیات کا استعمال روز افزوں ہے. دیگر مذاہب کے افراد کی مانند دور حاضر کے مسلمان، خصوصاً نوجوان طبقہ بھی مختلف نشہ اور اشیاء مثلاً شراب، چرس، بانگ وغیرہ میں ملوث نظر آتے ہیں. آج ان کا فساد عام ہو چکا ہے. عرب و عجم
ہر جگہ ان کا سر پھیل چکا ہے. یہی نہیں بلکہ آج کے دور میں یہ تمام اشیاء سماجی برتری کا معیار سمجھی جاتی ہے اور ان کا رواج و استعمال فیشن بن گیا ہے. محترم سامعین کرام، ایسی صورت میں ہمارے لیے لازم و ضروری امر ہے کہ ہم نشریات و مسکرات کے سلسلے میں کتاب و سنت کا موقف معلوم کریں کہ ان کا حکم کیا ہے، ان کے وضوحات و اسباب اور معاشرتی نقصانات کیا ہیں. تو جب ہم کتاب و سنت کا بنظر غیر مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے انسان کو دوسری مخلوقات پر جو فوقیت و افضلیت بخشی ہے، اس کا اولین سبب عقل و شعور کا عطیہ ہے. یہ وہ نعمت ہے جس سے محروم انسان حیوانیت کے سطح پر آ جاتا ہے. اس لیے اسلام نے انسانیت کی بقا اور اس کی شرافت اور کرامت کی حفاظت کے لیے ان تمام وسائل پر پابندی لگا دی ہے جو صحت کی نبیذ ہے. اہل ایمن اسے استعمال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو شراب کل فیم اسمو کبیر و منافع للناس و اسمو میں اکبر من نفعہم. کہہ دیجئے کہ خمر اور دوا بازی کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے ان میں کچھ منافع بھی ہیں. اور یہ بتایا کہ یہ کسی بیماری کی دوا نہیں ہے بلکہ مجسم بیماری ہے جو انسان کے عقل و ہوش کو، معطل جسم و ذہن کو ناکارہ بنا دیتی ہے. پھر تنبیہ انداز میں اعلان ہوا کہ شراب ایک گندا شیطانی عمل ہے، اس لیے اس سے مکمل پرہیز کرو. اس بات کی وضاحت قرآن ان الفاظ میں کرتا ہے انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یعنی یہ شراب، جوئے، آستانے اور پاس یہ سب گندے شیطان کا کام ہے، ان سے پرہیز کرو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور دیگر نشہ اور چیزوں کی حرمت کے سلسلے میں بے شمار حدیث وارد ہے جو معنوی اعتبار سے تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے. جبکہ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مسکرین خمر و کلو خمر حرام. ہر مسکر نشہ اور پیدا کرنے والی چیز خمر ہے اور الخمر حرام ہے. دوسری جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو شراب نسکر فہو حرام. ہر مشروب جو نسل ہے وہ حرام ہے. محترم سامعین کرام، منسیات کا رسیہ ہونے کی وجہ سے سماجی اعتبار سے وہ خلاف فطرت چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی انسانی غیرت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے ہمیشہ جھگڑا کرنے لگتا ہے. منشیات کی وجہ سے آپسی اختلاف و انتشار معاشرے میں پنپنے لگتے ہیں. معاشرے میں چوری، غیبت، تجسس، کینہ و کپٹ، بغض جیسی مولک بیماری عام ہونے لگتی ہیں. بے حسابی، لادینیت، زندگیت کا دور چلنے لگتا ہے. مذہبی، اخلاقی اقدار کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ پاتی ہے اور پورے معاشرے کے اندر قانون کے ہدف آنے والے افراد جنم لینے لگتے ہیں. گردے کی منشیات کے استعمال سے اس طرح کے خطرناک وجان لیوا امراض معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں لگایا جا سکتا. لہذا مولک امراض سے بچنا اور دور رہنا لازمی و حتمی امر ہے. محترم سامعین کرام، جسم انسانی پر نفسیات کے بڑے بڑے اثرات تشخیصی نقطہ نظر سے مندرجہ ذیل باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں. نمبر 1، نشیات کا عادی نہایت ضعیف، معمر اور اکھڑی اکھڑی آواز والا ہوتا ہے. نمبر 2، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اس لیے کہ اس کے منہ کے اندرونی حصے میں زخم پیدا ہو جاتا ہے. نمبر 3 اس کی نس بہت سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جانے کی وجہ سے سانس کی وسعت گر جاتی ہے اور کبھی تو بے ہوشی تک نوبت آ جاتی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منشیات جیسے مولک بیماریاں سے بچائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسحاق فراہیم، نبیل احمد منیار تیار رہیں. غفران معشوق علی تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وانا علی وہن وفصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن الجنة تحت رجلیہا۔ سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں شمس، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ محترم صدر مجلس و حکم صاحبان و معزز علماء کرام اور میرے دینی و ملی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس تعلیمی انعامی مسابقے میں میرا موضوع خطابت ہے اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ۔ محترم سامعین کرام، ماں کتنا پیارا اور حسین لفظ ہے، خلوص ممتا، قربانی اثار، عزم و حوصلہ اور سکون کی چاشنی سے معمور، بے لوث محبت سے بھرپور۔ ماں اپنی انتھک محنت اور کوشش سے گھر کے چمن کو آراستہ و پیراستہ کرتی ہے اور اپنی سدا بہار مہک سے گھر کے تمام افراد کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جب بھی ماں کا لفظ منہ سے نکلتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ دنیا کی ساری محبتیں ہمارے پاس بکھر گئی ہوں، جیسے کہ کڑی دھوپ میں سایہ مل گیا ہو، جیسے کہ کسی خطرناک موج میں ساحل مل گیا ہو یا ہر پریشانی سے نجات مل گئی ہو۔ ماں بذات خود ایک مدرسہ ہے، احساسات کی ایک دنیا ہے، شفقتوں کا سمندر ہے، محبتوں کا بحر بیکرا ہے، درد و تڑپ کا ساغر ہے، مصائب و آلام میں اثار و قربانی کی کہانی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس نے ہزاروں سختیاں اٹھا کر 9 ماہ تک بچوں کو پیٹ میں رکھا، پھر ولادت کے ناقابل برداشت مراحل کو خندائے پیشانی سے گوارا کیا، پھر نو مولود کو سینے سے لگا کر اپنے خون جگر میٹھے دودھ کی شکل میں پلایا، پھر اس کی تربیت و پرداخت میں اپنی ہر راحت قربان کر دی۔ تو ایسی صورت میں انسان اپنے وجود میں ماں سے بڑھ کر کسی کا محتاج ہوگا؟ یہی تو وجہ ہے کہ شاعر نے اپنے احساسات و جذبات کو قابو میں نہ رکھ پایا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ میری ماں کی شفقت کا اثر ہے، ورنہ زمانے کی دھوپ میں کب کا میں جل گیا ہوتا۔ محترم سامعین کرام، ماں کی حیثیت، اسلام نے عورت کو ماں کی حیثیت سے عظیم و بلند بالا مقام عطا کیا ہے۔ اسلام نے ماں کی صحیح کوشش کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بنی نوح کو اس کے ساتھ احسان کی تلقین کی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے حملته امه وانا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، پھر دودھ چھڑائی 2 برس میں، تو تم میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے کہا آپ کی ماں۔ پھر اس شخص نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا آپ کی ماں۔ پھر اس شخص نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا آپ کی ماں۔ پھر اس شخص نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا آپ کی والد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو میری عبادت کر، اس میں کسی کو شریک نہ کر، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ مگر افسوس، آج ماؤں کی نافرمانیاں کی جا رہی ہے، بات بات پر جھڑکی دینا، ان کے ساتھ بد زبانی کرنا موجودہ دور کے لوگوں کا شیوا بن چکا ہے۔ وہ مائیں جنہیں اف کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا، آج انہی کے سامنے آوازیں بلند کی جا رہی ہے۔ وہ دین جس میں ماں کو بلند و بالا مقام پر فائز کیا گیا ہے، آج اسی دین کے ماننے والوں کے اندر ماں کا بڑھاپا باعث رسوائی بن چکا ہے۔ آج ماں کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، انہیں حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ وہ ماں جو اپنی اولاد کی ذرا سی چیخ پر ساری رات آنکھوں ہی آنکھوں میں گزار دیا کرتی تھی، اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کی تکلیف جھیلنے کے لیے تیار رہتی تھی، اپنے اولاد کی ہر طرح کی ناز و آداب کو برداشت کیا کرتی تھی، مگر آج وہی اولاد اپنی ماں سے پناہ چاہتا ہے۔ وہ بیٹا جو کبھی اس کی انگلیاں تھام کر چلا کرتا تھا، آج اسے اس کے ساتھ چلنا بھی گوارا نہیں۔ وہ بیٹا آج اپنی ماں کو طرح طرح کی ازائیں دیتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، حتیٰ کہ آج اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس ترقی یافتہ دور میں نوجوان بیٹوں کے رہنے کے باوجود ان کی بوڑھی مائیں دوسروں کے گھروں میں جانوروں کی طرح کام کرتی نظر آ رہی ہے، اور وہی
وہی بیٹا اپنے اہل و عیال میں اس طرح مشغول رہتا ہے کہ کبھی غلطی سے بھی اپنی ماں کی خیر و عافیت پوچھنے کی توفیق نہیں کرتا. اسی طرح لڑکیاں بھی اپنی ماں کو تذلیل و تحقیر کرنے میں کیوں کر پیچھے رہ سکتی ہے؟ اگر ماں انہیں نصیحت کرتی ہے یا کوئی حکم دیتی ہے تو وہ اس طرح برس پڑتی ہے گویا کہ وہ ان کی ماں نہیں بلکہ گھر کی خادمہ ہو. اللہ ماشاء اللہ وہ مائیں جس کی گود انسان کی درسگاہ اول ہے، جس کی آنچل کے سائے میں انسان بچپن سے جوانی تک کا سفر مکمل کرتا ہے، وہ آج ماں کی ساری قربانیوں کو بالائے طاق رکھ کے ان کی نافرمانیاں کی جا رہی ہے. آج ماں کی ساری قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے. بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی جو بڑھاپے میں والدین کے ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں. بڑے ہی شریف ہیں وہ لوگ جو بڑھاپے میں ماں باپ کی بڑھاپے کی لاٹھی بن جاتے ہیں. بڑے ہی وزیدار ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کے ساتھ بڑے ہی وزیدار ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین بد دعاؤں سے بچتے ہوئے الجنت تحت رجلیہا. اسی طرح میں ایک واقعہ پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کر رہے تھے. اسی دوران ایک شخص نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ کی ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو تعمر سلامت رکھ اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبیل احمد منہار. اس کے بعد غفران معشوق علی تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. محترم صدر مجلس وحکم صاحبان و معزز علماء کرام اور میرے دینی و ملی اسلامی بھائی اور بہنوں، آج کے اس تعلیمی انعامی مسابقے میں میرا موضوع خطابت ہے نشہ سماج کا ایک ناسور. معزز حاضرین و سامعین، شراب اور نشہ آور اشیاء کے استعمال کی تاریخ کم و بیش اتنی پرانی ہے جتنا کہ انسانی تہذیب کی تاریخ. لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ انسان نے ام الخبائث کا استعمال کب شروع کیا اور اس کی نامسعود ہدایات کا سہرا کس کے سر ہے. تاہم اس برائی نے جتنی تیزی اور جتنی گہرائی تک اپنی جڑیں پھیلائی ہے، اس کا اندازہ اس طور سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تمام عالمی مذاہب نے اس کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے. لیکن پھر بھی ان تمام تدارکی اقدامات کے باوجود منشیات کا استعمال روز افزوں ہے. دیگر مذاہب کے افراد مانند دور حاضر خصوصاً نوجوان طبقہ بھی مختلف نشہ آور اشیاء مثلاً شراب، بھانگ، چرس وغیرہ میں ملوث نظر آتا ہے. آج ان کا فساد عام ہو چکا ہے، اربوں اجم ہر جگہ ان کا سر پھیل چکا ہے. یہی نہیں بلکہ آج کے دور میں یہ تمام اشیاء سماجی برتری کا معیار سمجھی جاتی ہے اور ان کا رواج و استعمال فیشن بن گیا ہے. محترم سامعین کرام، ایسی صورت میں ہمارے لیے لازمی ضروری امر ہے کہ ہم منشیات و مسکرات کے سلسلے میں کتاب و سنت کا موقف معلوم کریں کہ ان کا حکم کیا ہے، نیز ان کے وجوہات و اسباب اور معاشرتی نقصانات کیا ہیں. تو جب ہم کتاب و سنت کا بنظر غور مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے انسان کو دوسری مخلوقات پر جو فوقیت و افضلیت بخشی ہے اس کا اولین سبب عقل و شعور کا دیا ہے. یہ وہ نعمت ہے جس سے محروم انسان حیوانیت کے سطح پر آ جاتا ہے. اس لیے اسلام نے انسانیت کی بقا اور اس کی شرافت و کرامت کی حفاظت کے لیے ان تمام
वसाइल पे पाबंदी लगा दी है जो इंसान के अक्ल होश में फत और तसव्वुर का बाइस होते हैं और फ़हम व इदराक की कुव्वत को मगलूब हो या होश व हवास को कत्ल कर देते हैं। यही वजह है कि इस्लाम ने नशाखोरी की लत व लगनत से समाज को निजात दिलाने के लिए पहले मसलियत का तरीका इख्तियार किया। शराब का हुर्मत का हुक्म देने से पहले मुजर्रतों का बाहर लोगों को ज़हन नशीन कराई की। शराब से नुकसान इसके फायदे से कहीं ज्यादा है, जैसा कि इरशाद बारी तआला है, कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नासी व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफीहिमा। कह दीजिए कि खम्र और जवाबाजी के अंदर बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए इसमें कुछ मुनाफा भी है। नीज ये बताया कि यह किसी बीमारी की दवा नहीं है बल्कि मुजस्सिम बीमारी है जो इंसान के अक्ल और होश को मुअत्तल जिस्म और जान को नाकारा बना देती है। जो इंसान के अक्ल होश में फत और तसव्वुर का बाइस होते हैं और फ़हम व इदराक की कुव्वत को मगलूब या होश व हवास को कत्ल कर देते हैं। यही वजह है कि इस्लाम ने नशाखोरी की लत व लानत से समाज को निजात दिलाने के लिए पहले मसलियत का तरीका इख्तियार किया। शराब का हुर्मत का हुक्म देने से पहले मुजर्रतों का बाद लोगों को ज़हन नशीन कराई की। शराब से नुकसान इसके फायदे से कहीं ज्यादा है, जैसा कि इरशाद बारी तआला है, कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नासी व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफीहिमा। कह दीजिए कि खम्र और जवाबाजी के अंदर बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए इसमें कुछ मुनाफा भी है। नीज ये बताया कि ये किसी बीमारी की दवा नहीं है बल्कि मुजस्सिम बीमारी है जो इंसान के अक्ल और होश को मुअत्तल जिस्म और जान को नाकारा बना देती है। फिर तनबीह के अंदाज में ऐलान हुआ कि शराब एक गंदा शैतानी अमले, इससे मुकम्मल परहेज करो। इस बात की वजाहत कुरान इन अल्फाज में करता है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। यानी ये शराब और जुआ, आस्ताने और पासे ये सब गंदे शैतान का काम है, इससे मुकम्मल परहेज करो। मोहतरम सामने ने कहा, मुनशियात का रसिया होने की वजह से समाजी इखलाक फितरत चीजों में मुब्तला हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी इंसानी गैरत बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो मुआशरे के अंदर एक दूसरे से झगड़ा करने लगता है। मुनशियात की वजह से आपसी व इखलाक व इंतशार मुआशरे में पनपने लगता है। मुआशरे में चोरी, गीबत, तजस्सुस, कीना व कपड़, बुग़्ज़ व हसद जैसी मुहलिक बीमारी आम होने लगती है। बेहिसाबी लादीनियत जिंदगियत का दौर चलने लगता है। मजहबी व इखलाकी इक़दार की कोई अहमियत बाकी नहीं रह पाती है। और पूरे माशरे के अंदर कानून की हदें बांधने वाले अफराद जन्म लेने लगते हैं। गर्दे की मंशियात के इस्तेमाल से इस तरह के खतरनाक व जानलेवा अमराज मुआशरे के अंदर पैदा हो जाते हैं कि जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा इन मुख्तलिफ बीमारी से बचना व दूर रहना लाजमी व ख़त्मी अम्र है। मोहतरम सामईन कराम, जिसमें इंसानी पर मंशियात के बड़े बड़े असरात तखसीसी नुक्ता मुंदरजा झेल खुलकर सामने आते हैं। नंबर 1, मंशियात का आदि निहायत दुबला पतला ज़ईफ मुअम्मर उकड़ी उकड़ी आवाज वाला होता है। नंबर 2, उसके मुंह से बदबू आती है, इसलिए कि उसके मुंह के अंदर उन्हीं हिस्से में जख्म पैदा हो जाता है। अब आखिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो तमाम उम्मत मुसलमान को मुंशियात जैसे मुहलिक बीमारी से बचाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ग्रुप बे के आखिरी मुकर्रिर गुफरान माशूक अली आए, उसके बाद फ़ौरन जो है तासुराती कलमात पेश होंगे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر و کل مسکر حرام. محترم صدر مجلس، وقم صاحبان و معزز علماء اکرام اور میرے دینی و ملی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس تعلیمی انعامی مسابقے میں میرا موضوع خطابت ہے نشہ سماج کا ایک ناسور. معزز حاضرین و سامعین، شراب اور نشہ اور اشیاء کے استعمال کی تاریخ بھی کم و بیش اتنی پرانی ہے جتنی کہ انسانی تہذیب کی تاریخ. لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ انسان نے ام الخبائث کا استعمال کب شروع کیا اور اس کے نام سود ایجاد کا سہرا کس کے سر ہے. تاہم اس برائی نے جتنی تیزی اور جتنی گہرائی تک اپنی جڑیں پھیلائی ہیں، اس کا اندازہ اس طور سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تمام عالمی مذاہب نے اس کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے. لیکن پھر بھی یہ تمام تدارکی اقدامات کے باوجود منشیات کا استعمال روز افزوں ہے. دیگر مذاہب کے افراد مانند دور حاضر کے مسلمان، خصوصاً نوجوان طبقہ بھی مختلف نشہ اور اشیاء مثلاً شراب، بھانگ، چرس وغیرہ میں ملوث نظر آتا ہے. آج ان کا فساد عام ہو چکا ہے، اربوں آدم ہر جگہ ان کا سر پھیل چکا ہے. یہی نہیں بلکہ آج کے دور میں یہ تمام اشیاء سماجی برتری کا معیار سمجھی جاتی ہے اور ان کا رواج و استعمال فیشن بن گیا ہے. محترم سامعین کرام، ایسی صورت میں ہمارے لیے لازمی اور ضروری امر ہے کہ ہم منشیات و مسکرات کے سلسلے میں کتاب و سنت کا موقف معلوم کریں کہ ان کا حکم کیا ہے، نیز ان کے وجوہات و اسباب اور معاشرتی نقصانات کیا ہیں. تو جب ہم کتاب و سنت کا نظر غائب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے انسان کو دوسری مخلوقات پر جو فوقیت و فضیلت بخشی ہے اس کا اول عقل و شعور کا دیا ہے. یہ وہ نعمت ہے جس سے محروم انسان حیوانیت کے سطح پر آ جاتا ہے. اس لیے اسلام نے انسانیت کی بقا اور اس کی شرافت و کرامت کے حفاظت کے لیے ان تمام مسائل پر پابندی لگا دی ہے جو انسان کے عقل و شعور میں تصورات اور خبائث ہوتے ہیں اور فہم و ادراک کی قوت کو مغلوب یا حواس کو قتل کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نشہ خوری کی لت و لعنت سے سماج کو نجات دلانے کے لیے پہلے مصلحت کا طریقہ اختیار کیا. شراب کے حرمت کا حکم دینے سے پہلے مضرات و قباحت کو لوگوں کو ذہن نشین کرائے کہ شراب سے نقصان اس کے فائدے سے کئی زیادہ ہے. جیسے کہ ارشاد باری ہے کل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما. کہہ دیجئے کہ خمر و جوابازی کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے انہیں کچھ منافع بھی ہے. نیز یہ بتایا کہ کسی بیماری کی دوا نہیں ہے بلکہ مجسم بیماری ہے جو انسان کو عقل ہوش و معطل جسم و جان کو نکارا بنا دیتی ہے. پھر تنبیہ کے انداز میں اعلان ہوا کہ شراب ایک گندہ شیطانی عمل ہے، اس لیے اس سے مکمل پرہیز کرو. اس بات کی وضاحت قرآن الفاظ میں کرتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یعنی یہ شراب اور جوا، استانے اور پانسے یہ سب گندے شیطان کا کام ہے. محترم سامعین کرام، منشیات پر اشیاء ہونے کی وجہ سے وہ خلاف فطرت چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی انسانی غیرت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ معاشرے کے اندر ہمیشہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگتا ہے. منشیات کی وجہ سے آپسی اختلاف و معاشرے میں پنپنے لگتا ہے. معاشرے میں چوری، غیبت، تجسس، کین و کپٹ، بغض و حسد جیسی مہلک بیماریاں عام ہونے لگتی ہیں. مذہبی و اخلاقی اقدار کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ پاتی ہے اور پورے معاشرے کے اندر قانون کی حدیں پالنے والے افراد جنم لینے لگتے ہیں. غرض یہ ہے کہ منشیات کے استعمال سے اس طرح کے خطرناک و جان لیوا امراض معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لہذا ان امراض سے بچنا و دور رہنا لازمی و حتمی امر ہے. محترم سامعین کرام، جس میں انسانی پر منشیات کے بڑے بڑے اثرات تشخیصی نقطہ نظر مندرجہ ذیل کھل کر سامنے آتے ہیں. نمبر ایک
پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کے سانس کی نس کو سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جانے کی وجہ سے اس کے سانس کی واسطہ گر جاتی ہے اور کبھی تو بیہوشی تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اب آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمام امت مسلمان کے افراد منشیات جیسے مولک بیماری سے بچائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ بے کا تقریری مسابقہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب اس کے بعد میں حکم صاحبان سے، جس میں فضیلت الشیخ اسلم سیاد سنابلی حفظہ اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے تاثراتی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر کے ذمہ داران، مسجد کے جملہ اراکین، حکم صاحبان، علماء کرام، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر کے اس دینی مسابقے میں شرکت کی توفیق حاصل ہوئی۔ الحمدللہ ظہر بعد سے لے کر کے اب تک تقریباً 29-30 بچوں نے تقریری مسابقے میں حصہ لیا، اور الحمدللہ چند ایک بچوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو 90% بچے ایسے تھے جنہوں نے اس تقریری مسابقے کا حق ادا کر دیا۔ ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر گزشتہ سالوں سے اس طرح کے مسابقے کا انعقاد کرتے ہوئے آ رہی ہے، اور الحمدللہ ہر سال اس طرح کے مسابقے میں نکھار پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی ہے، اور پال گھر میں جہاں جہاں مکاتب کا اہتمام ہے اور جہاں جہاں بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ یہاں کی ضلعی جمعیت الحمدللہ آپ کے لیے اس طرح کے مسابقے کا اہتمام کرتی ہے تاکہ آپ کی تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکے۔ الحمدللہ آپ تمام بچوں نے بہترین کوششیں کی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہر بچہ انعام کا حقدار ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے میدان میں جب ہم اترتے ہیں تو کچھ ہی لوگ انعام کے حقدار بنتے ہیں، تو جن لوگوں کو انعام نہ ملے انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ میں اس بات کو بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ آپ میں سے ہر بچے نے اپنی تقریری صلاحیت کو اسٹیج پہ آ کر کے اجاگر کیا ہے، اور ہر بچے نے دل کو چھوا ہے کہ کس طرح سے تقریر کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں اپنی زبان سے اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ ہر بچے نے عمدے سے عمدہ طور پر یہاں آ کر کے اپنی تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہے، بڑی خوشی ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں گا ضلعی جمعیت اہل حدیث پال گھر کا کہ الحمدللہ وہ اس طرح کے مسابقے کا اہتمام کرتی ہے تاکہ بچوں کے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں زبان کی، وہ ان کی زبان سے نکل کر کے باہر آئے، اور لوگوں کے درمیان بولنے سے ان کا حوصلہ بھی بڑھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، مسجد کے جو اساتذہ ہیں،
جو الحمدللہ اس طرح کے مسابقے کے انعقاد کے لیے مسجد کی جگہ فراہم کرتے ہیں، یہاں کا اسٹاف محنت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر کو اس بات کی توفیق دے کہ اسی طرح سے وہ دیگر مسابقات کا بھی انعقاد کرتی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے کار کرتی رہے جس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور بچے میدان عمل میں آگے بڑھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور بچوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں رب العالمین ان میں اضافہ فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اس کے بعد چونکہ وقت مغرب کو ہونے کو ہے اور ہمارے درمیان دو حکم اور ہیں، میں چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں آپ بھی اپنے تاثراتی کلمات پیش فرمائیں۔ فضیلت الشیخ ابو تحسین پرویز عالم مدنی حفظہ اللہ آئیں، ٹھیک ہے، فضیلت الشیخ عبدالرحمن مدنی آئیں، مختصر وقت میں تاثراتی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ذمہ داران ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر، تعلیمی انعامی مسابقہ 2 دنوں سے بڑے ہی تجھ کو اہتمام کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ آج مجھے اس تعلیمی انعامی مسابقہ میں شرکت کا موقع ملا۔ مسابقہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی مسابقے کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علمی سرگرمیوں سے جوڑنا، یہ ایک طرح کی ان کی تربیت ہے۔ اس مسابقے کے ذریعے سے بچوں کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے انہیں مطالعہ کرنے کا، حفظ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر کے ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں جو انہوں نے اس طرح کا مسابقہ علمیہ پروگرام رکھا، اور وہ طلبہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے شرکت کی اور اسی طریقے سے محنت کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی کاوشوں کا قبول فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اب اس کے بعد فضیلت الشیخ ابو تحسین پرویز عالم مدنی آئیں اور اپنے تاثراتی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی وان لیس للانسان الا ما سعی۔ معزز ذمہ داران ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر، معزز علماء کرام، عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کا بے پایہ فضل و کرم، شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور پھر اللہ کی توفیق کے بعد میں بے حد شکر گزار ہوں ذمہ داران ضلع جمعیت پال گھر کا کہ انہوں نے مجھے ضلع جمعیت کے زیر انتظام و انصرام سالہ گزشتہ کی طرح مثال بھی دوسرا نہایت ہی اہم تعلیمی مسابقہ بین المکاتب والمساجد والمدارس اور اسی طرح نسواں کالجز کے طالبات پر مشتمل یہ مسابقہ منعقد کیا۔ یوں تو باتیں بہت ہیں لیکن 2 منٹ میں چونکہ وقت یہی چاہتا ہے کہ اس پروگرام کو ختم کیا جائے، اور الحمدللہ گزشتہ جمعرات کو بھی میں نے بحیثیت حکم بڑے طلباء اور طالبات کے گروپ میں تحریری مسابقے میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل تھا اس میں بھی میں نے شرکت کی۔ ذمہ داران، کارکنان، عہدے داران سبھی کی کوششوں کو میں برابر دیکھتا آیا ہوں۔ شیخین خصوصی طور پر امیر ضلع جمعیت استاذ محترم شیخ عبدالحکیم مدنی اور اسی طرح خازن ضلع جمعیت پال گھر شیخ فاروق عمری حفظہم اللہ جمیعاً، یہ برابر پوری ہی مستعدی کے ساتھ اپنے اعوان
اور اپنے اعیان کے ساتھ اس تعلیمی مسابقے کو بڑی ہی پابندی کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سبھی کے جہود کو قبول فرمائے۔ اور اسی طرح ایک اہم بات، تحریری مسابقہ جو طلبہ اور طالبات بڑے بچے اور بچیوں کا تھا، بحیثیت حکم میں نے الحمدللہ اس کم عمری میں بہت ساری جگہوں پر میں نے شرکت کی ہے، مگر امسال دیگر ہمارے حکم صاحبان، ہمارے مشائخ بھی اس بات پر گواہ ہوں گے کہ بہت زیادہ مشقت کا سامنا کرنا پڑا طلبہ اور طالبات میں تمیز کرنے کے لیے اور ان میں فوقیت دینے کے لیے۔ حتیٰ کہ تحریری مسابقہ جو طالبات اور بڑے طلبہ اور طالبات پر مشتمل تھا، اس میں تقریباً 18 طلبہ اور طالبات کے نمبرات مکمل کامل نمبرات 100 نمبرات یکساں تھے۔ پھر اس کے بعد کوشش کر کے امتیاز کرنے کے لیے کوما اور اسی طریقے سے جوابات میں خوش خط اور اسی طرح دیگر اہم باریک بینی کے ساتھ اس کا معائنہ کرنے کے بعد ان کے اندر تفریق کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس تعلیمی مسابقے کا دور رس اثر امت مسلمہ پر فرمائے، اور ساتھ ہی میں دیگر اضلاع کے جو ذمہ داران ہیں ہمارے علماء اور مشائخ، میں ان سے بھی مؤدبانہ یہ التماس کروں گا کہ وہ اپنے بھی حلقات میں اپنے بھی اضلاع میں اس طرح کی تعلیمی مسابقے منعقد کریں جو طلبہ کے خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کے مستقبل کے راہ ہموار کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے اور اسی طرح نونہالان ملت اسلامیہ کی مستقبل کو سنوارنے کے لیے رب العالمین مشترکہ کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ھذا ما عندی وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہی مجلس کا اختتام پذیر ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اب اذان ہوگی، اس کے بعد نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہمارا 2 روزہ یہ تعلیمی انعامی مسابقہ بحسن خوبی اختتام کو پہنچا ہے۔ پہلا دن تھا اور آج دوسرا دن تھا۔ الحمدللہ سارے